بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے. لاکھوں درود و سلام ہو دانائے کل مولائے سب الختم رسول ساخی کوثر شافی محشر خیر الانام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگان دین، علماء کرام، ملت کے جوانوں، مجاہدوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رمضان المبارک کے فضائل و مسائل. رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے. رفعتوں، عظمتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے. جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. جنت میں اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ بنانے کا مہینہ ہے. صبر اور شکر کا مہینہ ہے. غریبوں کی بھوک و پیاس کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے. لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے، خیر خواہی کرنے اور حسن سلوک کرنے کا مہینہ ہے. تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے. علم کے خزانوں کے نزول کا مہینہ ہے. جتنے بھی آسمانی صحیفے اور جتنی بھی آسمانی کتابوں کا نزول ہوا وہ رمضان المبارک ہی کے مہینے میں ہوا. چاہے وہ صحیفہ ابراہیمی ہو، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اور قرآن مجید بھی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب نازل کیا گیا وہ رمضان المبارک ہی کا مہینہ تھا. آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جسے بیت العزہ کہا جاتا ہے. قرآن مجید کو بیت العزہ میں رکھا گیا اور پھر آسمان دنیا سے اس روح زمین پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا. وہ بھی رمضان المبارک ہی کا مہینہ تھا. سب سے پہلے پارہ نمبر 30 سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتوں کا نزول ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو قرآن مجید کے نزول کا آغاز اقرا سے ہوا.
اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں تعلیم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑا مرتبہ مقام ہے۔ ان ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذکر کیا گیا۔ اقرا وربک الاکرم، ان آیتوں میں قلم کا ذکر کیا گیا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ایسی چیزیں سکھایا جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا۔ اور پھر 23 سالہ دور نبوت میں حسب ضرورت وقفے سے قرآن مجید کا نزول ہوا اور قرآن مجید کو مکمل طریقے سے نازل کر دیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت سی خصوصیات کا حامل مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنگ بدر پیش آئی۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان کی 17 تاریخ تھی، جمعے کے دن جنگ بدر پیش آئی۔ جنگ بدر ایک فیصلہ کن جنگ تھی کہ اس کے بعد مسلمانوں کو اس دنیا میں رہنا ہے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی، مسلمان فتح یاب ہوئے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مکہ فتح ہوا۔ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ رمضان کی 20 تاریخ کو سید المرسلین و رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے شہر مکہ میں آپ داخل ہو رہے تھے۔ بعض انصاری نوجوان تھے جو یہ نعرے لگانا شروع کر دیے تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون خرابے کا دن ہے، آج ہم مکے کی گلیوں میں خون کے ندیاں بہائیں گے، آج ہم لوگوں کو غلام بنائیں گے، لوگوں کی جائیداد کو ضبط کریں گے، آج ہم سمیہ کا بدلہ لے لیں گے، آج ہم بلال کا بدلہ لے لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 انعام کا جو اعلان کیا گیا تھا، آج ہم اس کا انتقام لیں گے، آج بدر کا انتقام لیں گے، احد کا انتقام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن مکے کو ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ اس طرح کے نعرے نوجوان لگانا شروع کری، انصاری نوجوان تھے کچھ۔ لیکن اس لشکر میں کائنات کی سب سے بہترین ہستی، رسولوں کے سردار، تمام جہانوں کی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ نعرے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ کہا۔ آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن لوگوں کو معاف کر دینے کا دن ہے، آج کا دن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا دن ہے، مکے کی حرمت کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نعرے، بہترین احکامات صادر کرتے ہوئے، بہترین فرامین صادر کرتے ہوئے شہر مکہ میں آپ داخل ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے، قیدی کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ بہترین احکامات صادر فرماتے ہوئے آپ شہر مکہ میں تشریف لے گئے۔ جب کعبۃ اللہ کی چوکٹ سے باہر آپ تشریف لائے، دشمنوں کے سردار کعبۃ اللہ کے صحن میں سب باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سمیہ کو شہید کیا تھا، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت میں لٹا کر بڑے وزنی پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیتے تھے۔ یہی وہ شہر مکہ تھا جہاں پر یہ اعلان کیا گیا تھا جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی بھی طریقے سے گرفتار کر کے لائیں گے، ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی 200 اونٹ کے انعام کا اعلان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 اونٹ اور صدیق اکبر پر 100 اونٹ۔ اور یہی وہ شہر مکہ ہے جہاں سے جنگ بدر کے لیے لشکر جرار نکلا تھا۔ یہی وہ شہر مکہ ہے جہاں پر جنگ احد کی تیاریاں کی گئی تھی۔ لیکن رحمت للعالمین کی جب ان پر نظریں پڑتی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے بزرگ بھائی ہیں اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو رحمت للعالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جملے کو دہرایا، لا تثریب علیکم اليوم، کہا آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، اپنے سخت ترین جانی و مالی دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ سارے کا سارا مکہ اسلام میں داخل ہو گیا، آگے چل کر سارے کا سارا طائف اسلام میں داخل ہو گیا۔ غرض بہت سی خصوصیات کا حامل مہینہ ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آپ نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک ایسی بات آپ سے سنی، اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس شخص کے لیے لعنت ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں سے مغفرت حاصل نہ کر سکے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل امین نے کہا اس شخص کے لیے لعنت ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا ہو۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ کم سے کم ایک چھوٹا سا درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ جب بھی نام نامی اسم گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ جب میں ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا اس شخص کے لیے لعنت ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، وہ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنا ٹھکانہ اپنا مقام نہ بنایا ہو۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ تین قسم کے بد نصیب ہے جن پر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لعنت بھیجی اور رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو آج ہم رمضان المبارک کے تیسرے تاریخ میں داخل ہوئے ہیں، تیسرا ہمارا روزہ ہے الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، بہت سی ایسی ہستیاں جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھی، آج وہ ہستیاں ہمارے درمیان موجود نہیں رہی۔ تو غرض یہ جو لمحات ہے، یہ جو ایام ہے، اس کو غنیمت جانے اور اپنے رب کو منوانے کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر میں آتے آتے ابھی یہ بات سنا کہ ہماری اس مسجد کے بہت سے مصلی بیمار ہیں، ان کی صحت ناساز ہے۔ تو غرض انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کی زندگی کی شام ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ تو غرض اپنے سے پہلے جو گزر گئے ہیں اس دنیا سے، ان سے ایک سبق حاصل کرے، اور جو ایام ہم کو ملے ہیں اور جو لمحات ہم کو ملے ہیں، جو ساعتیں ہمیں ملی ہیں، اس کو غنیمت جانے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے اور جنت میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گولڈن چانس ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی یعنی متفقن علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو پوری طرح بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور اے برائی کے طلبگار رک جا۔ یعنی یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ہے، اور برائیوں سے مکمل اجتناب کرنے کا یہ مہینہ ہے۔
ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے, ایک موسم ہوتا ہے. نیکیاں کمانے کا موسم رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس میں کثرت سے عبادت کرے, ذکر و اذکار کرے, توبہ استغفار کرے, دعائیں کرے, قرآن مجید کی تلاوت و سماعت کرے, اور ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو منوا سکتے, کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک گولڈن چانس ہے. متفقن علیہ حدیث ہے, یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ابن آدم نیکی کا کوئی ایک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں, اور پھر اس کی نیت, اس کے اخلاص, اس کے خلوص کے مطابق اس میں اور اضافہ کرتے 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 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. بندے نے کتنا کام کیا, نیکی کا ایک کام کیا, تو کیا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے ایک نیکی کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں؟ نہیں, کم سے کم 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور پھر اس کی نیت ہے, اس کا اخلاص ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کرتے اور اضافہ کرتے, یعنی نیکی کا اس نے ایک کام کیا, اللہ تعالیٰ 700 نیکی کے کام کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ, روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب عطا کرنے والا ہوں, دینے والا ہوں. ہر چیز کا اجر و ثواب بتا دیا گیا, لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا. روزے دار میری خاطر کھانے پینے اور جائز نفسانی خواہشات سے رکے رہا. روزے دار کے منہ سے بو آنے والی اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ بندے نے اللہ کے حکم کے مطابق کھانے پینے سے اجتناب کیا, جائز نفسانی خواہشات سے اجتناب کیا. اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ بھوکے پیاسے رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, اس کی وجہ سے اگر میرے بندے کے منہ سے اگر بو آ رہی ہے تو یہ بو مجھے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا ہے, روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں, ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا, روزے کی حالت میں جھوٹ نہ کہیں, جھگڑا نہ کرے, فحش نہ بکے, اور اگر کوئی برا کہے یا پھر جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو اس کے جواب میں بس یہی کہے, میں روزے کی حالت میں ہوں, میں روزے دار ہوں, میں روزے دار ہوں, بس یہی اس کا جواب ہے. تو غرض میرے بھائیوں, رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے, اس کا ایک ایک دن, ایک ایک گھنٹہ, ایک ایک لمحہ بہت ہی برکتوں والا ہے, رحمتوں والا ہے. اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے, اپنے رب کو منوانے کی کوشش کریں. بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں سے مغفرت حاصل نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گولڈن چانس ہے کہ اے میرے بندے, اب بھی وقت ہے, تو میرے قریب آ. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے تھوڑا قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ قریب سے قریب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں, سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. ایک موقع پر ایک خاتون نے, ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, کیا ہمارا رب ہماری ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں کو چاہنے والا نہیں ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیوں نہیں, ہمارا رب ہماری ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے کو چاہنے والا ہے, شفقت کرنے والا ہے. تو اس خاتون نے کہا, ایک ماں اپنے بچے کو تکلیفوں میں نہیں دیکھ سکتی, ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی, کیسے ہمارا رب اپنے بندوں کو جہنم رسید کرے گا؟ تو
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکایا اور پھر سر کو اٹھایا. آپ اشکبار تھے, آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, ہمارا رب ہماری ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے کو چاہنے والا ہے, اپنے بندے کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے, مہربانی کرنے والا ہے. لیکن بندے مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے, مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوتیں کر کے, مسلسل گناہوں میں مبتلا ہو کر اس میں اڑے رہ کر جہنم رسید ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو حکومت دیتا ہے, کسی کو علم دیتا ہے, کسی کو مال و دولت دیتا ہے, اس میں اس کا ایک امتحان ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے اندر فرعون کی فرعونیت تو داخل نہیں ہو رہی ہے, کہیں ہمارے اندر قارون کا ذہن تو نہیں بن رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے تجھ کو عطا کیا, اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کر, کچھ صدقہ کر, تو قارون نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا نہیں کیا بلکہ میں نے اپنی عقل سے اس کو کمایا. تو قارون جب زمین میں دھس رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا میرے خزانے میرے خزانے, تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. تو غرض دنیا میں ایسے لوگ آئے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں سے مالا مال کیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کی اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھا. تو غرض میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ آدمی کو, اپنے بندے کو آزماتے ہیں, کسی چیز سے نواز کے بھی اور کسی چیز سے محروم کر کے بھی. اور پھر یہاں پر ایک بات کہنا بھی مناسب سمجھ رہا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو 4 کتابیں پڑھ لیتے اور یہ سمجھتے کہ میں وقت کا بہت بڑا تعلیم یافتہ ہوں, فلاں وہ جاہل, فلاں جاہل, فلاں جاہل. اور اسی طریقے سے بعض لوگ کچھ دن عبادت کر لیتے ہیں میرے بھائیوں, پھر ان کی نظروں میں سب گنہگار, سب جہنمی ایسے نظر آتے ہیں. میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد ہوں, فلاں گنہگار, فلاں گنہگار, فلاں گنہگار. نہیں, اللہ تعالیٰ ایسی عبادت سے ہم کو بچائے. اللہ والے بندے ایسے ہوتے ہیں, اپنا جائزہ لیتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام جنہوں نے پھونک پھونک کر قدم رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر تن من دھن کی بازی لگا دی, سب کچھ قربان کیا. وہ صحابہ جب ان کے سامنے موت کا ذکر ہوتا, جب ان کے سامنے حساب کتاب کا ذکر ہوتا تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی, عشرہ مبشرہ میں سے ہے, 10 صحابہ میں سے ایک صحابی ہے. لیکن جب خبر کے پاس کھڑتے زار و قطار رونے لگتے, آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے. لوگوں نے ان سے سوال کیا اے عثمان کیا موت سے تم کو ڈر لگتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, یہاں پر جو کامیاب ہو گیا اس کے بعد آنے والی منزلوں میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے چلے جائیں گا. یہاں پر اگر کسی کے قدم لڑکھڑائے, یہاں پر ڈگمگائے اس کے قدم, اس کے بعد آنے والی منزلیں اس کے لیے مشکل ہی مشکل ثابت ہوں گی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ان کے مبارک قبر پہ سے گزر ہوا تو رومتے کھڑے ہو گئے. یہ کیسے صحابہ تھے, کیسے زندگیاں انہوں نے گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کو دیا تھا, سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا اللہ کی راہ میں, اور پھر ان کا یہ حال تھا موت کا ذکر ہوتا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے, قبر پہ کھڑے ہوتے تو روتے, اس سے سبق حاصل کرتے تھے. تو پھر میرے بھائیوں ان جلیل القدر صحابہ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہماری نجات, ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کو منوانے کی کوشش کریں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم برائی دیکھیں تو پھر اچھے سے اچھے طریقے سے روکنے کی کوشش کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ یہ انداز ہوتا تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا, لوگ ایسا کر رہے ہیں, لوگ ایسا کر رہے ہیں, تو جو غلطی کرتے وہ
سمجھ جاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کر رہے ہیں، اور جو غلطی نہیں کرتے ان کو بھی معلوم ہو جاتا، وہ بھی سمجھ جاتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرما رہے ہیں۔ تو غرض میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، اپنے موضوع پہ آنے کی کوشش کروں گا کہ رمضان المبارک میں افطار کرانے کا جو اجر و ثواب بتایا گیا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص روزے دار کو افطار کرائے تو روزے دار کو جتنا اجر و ثواب ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، اور روزے دار کی نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی بھی کم نہیں کی جائیں گی۔ ایک بندہ ہے روزہ رکھ کر جو اجر و ثواب حاصل کیا ہے، روزے کے دوران عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، قرآن مجید کی تلاوت و سماعت کر کے جو اجر و ثواب حاصل کیا ہے، دعائیں کر کے، توبہ استغفار کر کے اس نے جتنا اجر و ثواب حاصل کیا ہے، اس کو اگر کوئی بندہ افطار کرا رہا ہے تو افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہے، اور روزے دار کی کوئی ایک نیکی بھی کم نہیں کی جائیں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں کو چاہنے والے پروردگار، مہربان پروردگار کی طرف سے گولڈن چانس ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت، اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن دو چیزیں بندے کے حق میں سفارش کریں گی، ایک روزہ اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ روزے کی اور قرآن مجید کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول فرما لیں گے۔ اب ایک سوال یہ ہے، رمضان المبارک میں تجارت کریں یا اپنی دکانوں کو، اپنی تجارت کو پوری طرح بند کر دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے آپ تجارت کیجئے، شوق سے کیجئے، لیکن کچھ شرائط ہے، شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تجارت کریں۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کے لیے اگر کوئی کوشش کر رہا ہے، جستجو کر رہا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو پھر رمضان المبارک میں کس طرح ہم تجارت کریں گے، کس طرح اپنی دکانوں کو کھولیں گے؟ تو کچھ شرائط ہے، اس میں سے ایک شرط یہ ہے فرض نمازوں کی پابندی کی جائے، کوئی نماز نہ چھوٹے، پھر قیام اللیل کا اہتمام کرے، اور اپنے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور پھر قرآن مجید کے لیے ایک وقت مقرر کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے، لیکن حیات طیبہ کے آخری سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا، یعنی 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اب اس کے لیے صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک علاقے کے گورنر بنا کر بھیجے۔ تو کبھی کبھی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ ملاقات پہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کا قرآن مجید کی تلاوت کا کیا انداز ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، سواری پر سوار ہو کر وقفے وقفے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتا ہوں۔ اور پھر پلٹا کے انہوں نے سوال کیا اے معاذ تمہارا طریقہ کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رات کے پہلے حصے میں آرام کرتا ہوں، جب نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو 2 صحابہ ہے، دونوں کے قرآن مجید کی تلاوت کا ایک الگ الگ طریقہ، الگ الگ انداز تھا۔
تو آپ اپنی سہولت سے جس طریقے سے چاہے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، سواری پر سوار ہو کر وقفے وقفے سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. یا پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آرام فرماتے رات میں، پھر نیند سے جب بیدار ہوتے تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے. اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا میں آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، تو اس یقین کے ساتھ سوتا ہوں اس پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو اللہ والے بندے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، تو ایسے بندے سوتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نیند کے بدلے بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی بات کہی، میں آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، تو مجھے یقین کے ساتھ سوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور ذکر و اذکار کریں تجارت کے دوران، کوئی بھی کام کرنا ہے بسم اللہ کہے، کام ہو گیا الحمدللہ کہے، زبان پر ذکر و اذکار رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنے والے تھے. جب وہ بازار کو جاتے ان کو دیکھتے ہی لوگ ذکر و اذکار کثرت سے کرنا شروع کر دیتے تھے. اور بازار میں مسجد کا سما آ جاتا تھا، یعنی مسجد میں کبھی بازار کا سما آ جاتا، کبھی کبھی یہاں پر لڑائی جھگڑے یا بڑی آواز سے بات چیت اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے تو غرض مارکیٹ معلوم ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، وہ جب بازار کو جاتے لوگ ان کو دیکھ کر ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیتے تھے. تو غرض کثرت سے ذکر و اذکار کرے. اور اگر کسی کو زیادہ موقع مل رہا ہے رمضان میں عبادت کا، تو پھر تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعا کرے، سب کی ہدایت کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فوز و فلاح کے لیے، ان کی نجات کے لیے دعائیں کرے کثرت سے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیا ہے عبادت کا، ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیا ہے دعاؤں کا، دعا کر رہے ہیں. تو تمام اللہ کے بندوں کو، تمام اپنے بھائیوں کو، تمام انسانوں کو اس میں دعاؤں میں یاد رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تڑپ جاتے تھے، راتوں میں جاگ جاگ کر امت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے. اور پھر سحری سے متعلق مسائل ہیں، وقت ہو رہا ہے، مختصر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سحری کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سحری کرنے میں برکت رکھی ہے. تو سحری کرنا چاہیے. اور رات کے 1 بجے 2 بجے یا 3 بجے اٹھے اور کھانا کھا لیے، اس کو سمجھ رہے ہیں یہ سحری ہے اور پھر آرام کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، خلاف سنت ہے. رات کے آخری حصے میں اٹھ کر سحری کریں گے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کرتے تھے، تو سحری میں اور فجر کی جماعت کھڑے ہونے میں کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا تقریباً 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر، یعنی 10 منٹ سے 15 منٹ تک کا وقفہ ہوتا تھا. جیسا سحری ختم ہوئی فجر کی اذان شروع ہوتی تھی، اذان اور اقامت کے درمیان گویا 50 آیتیں یعنی 10 منٹ سے 15 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا. تو آخری حصے میں سحری کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. اور پھر اگر کوئی شخص دیر سے اٹھا، وہ سحری نہیں کر سکا، تو بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے. اور روزے کے دوران مسواک کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسواک کرتے تھے. اور پھر روزے کے دوران تیل لگا سکتے، نہا سکتے، اس کی اجازت ہے. اور پھر افطار جو کریں گے غروب آفتاب کے ساتھ، اس کا تعلق، افطار کا تعلق آفتاب کے غروب ہونے سے ہے. جیسا سورج غروب ہو گیا، غروب ہونے کے بعد پھر ہم افطار کریں گے اور اس میں احتیاط کریں گے. ایسا بھی نہ ہو سورج غروب نہیں ہوا اور ہمارا افطار شروع ہو گیا، نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سورج تو غروب ہو گیا لیکن ہم زیادہ وقت تاخیر کر رہے ہیں احتیاط کہہ کر، نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بس یہی طریقہ، یہ سنت تھی کہ سورج غروب ہو گیا، ہم کو یقین ہو گیا تو پھر اس کے بعد افطار کرنا چاہیے. افطار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تر و تازہ کھجور سے افطار کرنا پسند فرماتے تھے. کبھی تر و تازہ کھجور نہیں ملتے تو سوکھے کھجور یعنی چوہاروں سے آپ افطار کرتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ چوہارے بھی نہیں ملتے سوکھے کھجور، تو پانی کے چند گھونٹ
نوش فرما لیتے، بس یہی افطار ہوتا. اور نمک کی جو روایت ہے، اگر پانی بھی نہیں ملتا تو نمک سے افطار کرتے، یہ روایت، یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے. یہ نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ ضعیف حدیث ہے، بلکہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی اس طرح کی حدیث ہے. تر و تازہ کھجور سے افطار کرنا یہ سنت ہے. وہ نہ ملنے کی صورت میں خشک کھجور سے، اگر وہ بھی نہ ملے تو پانی کے چند گھونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیتے تھے. یہی آپ کا افطار ہوتا تھا. غرض مختصر مسائل آپ کے سامنے رکھا ہوں. اور ایک ایسا شخص جو بوڑھا ہو گیا، بوڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا، یا پھر ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ بیمار ہے اور بیماری سے شفا ہونے کی اسے امید نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کے کھانے کا انتظام کر دے. اور مسکین کے کھانے سے مراد جو آدمی خود استعمال کرتا اس قسم کا اناج اس کو دیں گے، اس قسم کا کھانا دیں گے. اور پھر اس سلسلے میں جتنی کتابیں ہیں اس میں صرف اتنی ہی بات ہے، ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے کھانے کا انتظام کر دے. لیکن علامہ محمد اقبال کیلانی حفظہ اللہ نے اپنی جو کتاب ہے کتاب الصیام، روزے کے مسائل، اس میں ایک بات یہ لکھی، انہوں نے وضاحت کی، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کا انتظام کر دے. یہ بات صرف میں ان کی کتاب میں دیکھا، دوسری کتابوں میں مجھے یہ بات نظر نہیں آئی. علامہ محمد اقبال کیلانی حفظہ اللہ جو بہت بڑے عالم دین ہے اور بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، تو روزے کے مسائل پر جو کتاب لکھی اس میں یہ لکھا کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر دے، 2 وقت کا کھانا اس کو کھلا دے. اور پھر جو بیمار ہے یا مسافر ہے انہیں اسلام نے یہ رخصت دی ہے، دوسرے دنوں سے گنتی کو پوری کریں گے. اسی طریقے سے دودھ پلانے والی خواتین ہے یا پھر حاملہ خواتین ہے یا پھر کسی کو حیض و نفاس کی شکایت ہے، تو پھر ان کے لیے بھی اسلام یہ آسانیاں پیدا کر دیا ہے کہ وہ دوسرے دنوں سے گنتی کو پوری کر لیں گے. اسی پر بس کرتا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جب تک رکھے اللہ اسلام پر رکھے، ایمان و استقامت کے ساتھ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں سے مغفرت حاصل کر لیے. اے اللہ ہمیں ان بد نصیب بندوں میں ہرگز شامل نہیں کرنا جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود گناہوں سے مغفرت حاصل نہ کر سکے. اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان کی جو جائز خواہشات ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں، ان کی ہر جائز خواہش کو اے اللہ آپ پوری فرمائیے. بوڑھے ہیں اے اللہ انہیں صحت عطا فرمائیے، نوجوان ہیں اے اللہ انہیں حلال اور بہترین روزگار عطا فرمائیے. اگر کسی کے گھر میں شادی کے لیے بچی بیٹھی ہوئی ہے اے اللہ شادی میں آسانیاں عطا فرمائیے، بہترین جوڑے نصیب فرمائیے. اے اللہ جس کی جو جائز خواہشات ہے اللہ ہر ایک کی دلی مرادوں کو، ان کی جائز خواہشات کو پوری فرمائیے. لوگ تڑپتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے دعاؤں کی درخواست کیے ہیں، اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پوری فرمائیے. قدم قدم پہ ان کی غیبی مدد فرمائیے، قدم قدم پر ان کی غیبی رہنمائی فرمائیے، ان کی دنیا بھی اچھی فرمائیے اور ان کی آخرت بھی اچھی فرمائیے. اور جو اتنی بڑی خبر ملی ہے کہ ہمارے مسجد کے مصلی اور ہمارے رشتہ دار اور ہمارے جان پہچانت کے جو لوگ بیمار ہیں ان کی صحت ناساز ہے، اے اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرمائیے، شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ، شفائے نافیہ عطا فرمائے. ان کے مشکلوں کو اے اللہ آسان سے آسان فرمائے. اور اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنائیے، خوشی خوشی آپ کی عبادت کرنے والے بنائیے، خوشی خوشی آپ کے لیے نماز پڑھنے والے بنائیے. اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين ثم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا غفار يا الله يا ارحم الراحمين يا الله يا رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وعلى وتم.